پورا یورپ جو ہے تباہ ہو گیا ہے، مورلی کرپٹ ہو گیا ہے، ریلیجس کا ختم ہو گیا ہے، خاندان ختم ہو گیا ہے، یونٹ ختم ہو گیا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا، پیسے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس کے تحت عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے جی جو لائف سٹائل جس میں بندہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لائف ٹائم سکلز جو آپ نے ڈیولپ کرنی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو اس پہ سب سے پہلے تو میں ایک تقریب کا ذکر کروں گا جہاں پہ ہمارے محترم سراج الحق صاحب جو آج کل جماعت اسلامی کے چیف ہیں، وہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے تقریر فرمائی کہ پورا یورپ جو ہے تباہ ہو گیا ہے، مورلی کرپٹ ہو گیا ہے، ریلیجس کا ختم ہو گیا ہے، خاندان ختم ہو گیا ہے، یونٹ ختم ہو گیا ہے، اور ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک ہماری فیملی یونٹ جو ہے برقرار ہیں۔ لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ اس کے باوجود ہمارے فیملی یونٹ سارے برقرار ہیں، تو ہم کیوں معاشی طور پہ اتنے بیکورڈ ہیں، اور ہمارے اوپر اتنے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں غربت کے اور جہالت کے اور باقی چیزوں کے، بے ایمانیوں کے۔ اور یورپ کیوں ترقی کر رہا ہے کہ وہ مطلب سارا اتنا انحطاط بھی ان کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسٹڈی چل رہے ہیں۔ تو اس کی بیسک ایک ہی وجہ ہے، نمبر ون اس کی یہ ہے کہ ان کے ہاں وہاں پہ رول آف لا ہے، سسٹم پروسیجر ہے، رول آف لا ہے، اور میرٹ کے اوپر سارے کام ہوتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے یا جو بھی ادارہ ہے وہ اپنی اس میں کام کر رہا ہے دائرے میں، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ویئر ایز ہمارے یہاں پہ کوئی رول آف لا نہیں، کوئی رول ریگولیشن نہیں، کوئی عمل درآمد نہیں ہے، ایون بڑے سے بڑا ادارہ جو ہے نا وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو اس میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے پیش کی تھی، اور بڑے ہی جوش میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انہوں نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت پہ جو مسلمان ہیں وہ بالکل تباہی کا شکار ہوں گے، اور ان میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ مثلاً مسلمان جو ہے وہ جھوٹ بولے گا، اور امانت میں خیانت کرے گا، پیسے میں، اور باقی اگر کہیں جاب کر رہا ہے، 8 گھنٹے کا جاب ہے، 6 گھنٹے کام کرے گا، اور رازداری کی بات کو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ تیسرا ان کا وعدے کی پابندی نہیں کرے گا، یعنی وعدہ خلافی کرے گا، کوئی کمٹمنٹ کرے گا اس کو پورا نہیں کرے گا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جو اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہوگا تو جھگڑا کرے گا۔ تو اگر اگر آپ یہ چاروں چیزیں اپنے پلے باندھ لیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو آپ کی کافی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نمبر 2، امانت میں خیانت نہیں کرنی، پیسے کا ہیر پھیر نہیں کرنا، محنت سے کام کرنا ہے، تو آپ کی اندر 25% مشکلات حل اس طرح سے ہوں گی کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ کا امپریشن بہت اچھا پڑے گا، اور وہ سوچیں گے یہ بندہ ایماندار ہے اور اچھی طرح سے کام کر رہا ہے، محنت سے جاب اگر ہے تو وہاں محنت سے کام کر رہا ہے، کاروباری ہے تو پیسے کے لین دین میں بڑا اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ تیسرا ہے کمٹمنٹ، یعنی وعدہ خلافی نہ کرنا، یعنی اگر آپ نے کسی کو وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی یہ کرسیاں یا فرنیچر یا کوئی اور چیز آپ کو 3 دن میں مرمت کر دوں گا، تو وہ اس کے اوپر وہ کاربند ہو، چاہے اس کو رات ساری کام کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے، کیونکہ آگے لوگوں نے اپنی پلان بنائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک وعدہ خلافی کریں گے تو پھر وعدہ خلافی کی پھر وہ چین چل پڑے گی۔ تو چوتھا یہ ہوگا کہ آپ نے جس طرح سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی بات کریں، سچائی کی بات کریں، اور صبر کریں۔ یعنی اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو بڑا پیشنٹلی اور بڑے ہی تحمل سے اس کو سنیں اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو یہ تو آپ کی میرا خیال میں ہے کہ 90% زندگی بالکل آسان ہو جائے گی۔ جھگڑا نہیں کریں گے، ظاہر ہے پولائٹ ہوں گے تو لوگ آپ سے مطلب محبت ہی کریں گے، آپ سے اختلاف نہیں رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں یا اگر آپ کا کوئی اور بھی مطلب ہے، دین مذہب ہے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔
اس پہ میں نے پہلے بھی اپنے کسی دوست سے بھی ذکر کیا تھا کہ ہماری ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات ہوئی میری، تو میں نے کہا جی آپ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی عربی سیکھیں۔ تو میں نے کہا جی عربی سیکھنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے قرآن سمجھیں گے، قرآن کا فہم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، رہن سہن کا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس میں آئے گی، پھر لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، انٹریکشن کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، دنیا کا بھی پتہ چلے گا، دین کا پتہ چلے گا، آخرت کا پتہ چلے گا، تو آپ کی زندگی اس میں کافی آسان ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ پہ توکل اگر کر لیں گے تو آپ کی کئی مشکلیں بڑی ہی آسان ہو جائیں گی۔ یہ بڑے بڑے لمبے ٹاپک ہیں، لیکن انشاءاللہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ مختلف سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔